ناظرین، آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی گفتگو، اور گفتگو کا عنوان ہے قرآن کی روشنی میں ہمارے معاشی نظام جو ہے اور معاشی اصول و ضوابط ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمیں یہ مختصراً سا بتائیں کہ یہ مال کیا صرف سونے کا نام ہے اور روپے کا نام ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کے مصارف مختصر سے بتا دیجیے، اور پھر تیسرے مرحلے میں ہمیں بتا دیجیے کہ زکوٰۃ کی حیثیت کیا اور صدقات اور خیرات۔ جی، سب سے پہلے تو دیکھیں نا، معاش کو پاک کرنے کے لیے اور ارتکاز دولت کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک اصول قانون وضع کیے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دو قسم کی نماز ہے، ایک نماز فرض ہے، ایک نماز نفل ہے۔ ہم نے اس کے آگے تشریح کی ہوئی ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، یا جو بھی کچھ، لیکن اصل میں دو ہی مدات ہیں، ایک فرض ایک نفل۔ اسی طرح ہر عبادت میں دو ہی چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک حج کریں گے تو وہ فرض ہے زندگی میں، دوسرا کریں گے عمرہ کریں گے تو عمرہ، اور یا دوسرا حج بھی کریں گے، دوسرا حج کریں گے تو وہ نفل ہے۔ اور اگر آپ نماز اور روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ بھی تو لوگ رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں تو وہ نفل ہیں۔ آپ اس کو سنت بول لیں کہ حضور نے رکھا ہے، سنت ہے، لیکن دو ہی وہ ہیں۔ اسی طرح سے مالی عبادت میں، زکوٰۃ کی عبادت میں دو ٹرمنالوجیز ہیں، ایک زکوٰۃ جو فرض ہے، ایک صدقہ، جو بھی نام لے لیں، صدقہ، خیرات، ہیں جی، یہ جو بھی اللہ کے راہ میں انفاق جو بھی ہے وہ نفل ہے۔ زکوٰۃ تو نہیں دیں گے تو پوچھ ہوگی، وہاں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں دیا، نہیں ثابت کر سکیں گے، دلیل نہیں ہوگی، مار پڑے گی، سزا ملے گی۔ لیکن جو نفل ہیں وہ اللہ ترغیب دیتا ہے، یہ کرو نا، ہیں جی، میرے بندے ہو نا، میں کہہ رہا ہوں نا کرو، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، تو وہ یہ نفل عبادت۔ اور اللہ کہتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے مال کی محبت کے علی الرغم ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں کرتا ہے، یہ پوری مدیں دیتا ہے کہ قرابت داروں کو پہلے، مسکینوں کو، یتیموں کو، ٹھیک ہے جی، کہیں اور جائیں تو اور بھی اس طرح کے وابن السبیل جو بھی آگے ہم پیش کریں گے، بہت سی چیزیں چلتی۔ اب آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ مال کیا ہے؟ مال بیسیکلی کو سونا یا جائیداد یا مکان نہیں ہے، مال ہر چیز ہے۔ اچھا، یعنی کہ پیداوار جو ہے، تجارت اور اچھا، کیا چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ 2 منٹ کے لیے، ایک پیداوار پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ایک تجارت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کاروبار کرنے کے ذرائع پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور ذاتی استعمال کی چیزیں جو ذاتی استعمال کی ہوں ان پر، اور ذاتی سے مراد گھر، ایک گھر ہو گیا، ایک گاڑی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ایسے جو سونا جو بھی سماج میں اس وقت، اور سرمایہ سے کم اور نصاب سے کم سرمایہ، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، وہ جس بھی پلاٹ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر لوگ اس طرح سے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اگر دینا شروع کر دیں، خدا کی قسم پاکستان میں ایک بھی غریب نہ رہے، ایک بھی غریب نہ رہے۔ ہم اس طرح نہیں دیتے، پھر بھی ہماری کراچی اور فیصل آباد اور سیال کوٹ اور بڑے شہر اس طرح کے جو شہر ہیں وہ اتنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کہ کمال ہوتا ہے۔ اور اگر سارے ہی موٹیویٹ ہو جائیں اور اللہ کی اس بات پہ آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز پر، ان کے پلاٹ ہے نا، پلاٹ پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ آپ تصور کریں میرا پلاٹ 4 کروڑ روپے کا، 2.5% کام بنتا ہے، ہم دیتے ہی کوئی نہیں۔ لیکن ٹیکس تو دیتے ہیں گورنمنٹ، نہیں، ٹیکس تو دیتے ہیں، لیکن ٹیکس بیسیکلی کیا ہے؟ ٹیکس حکومت ہم سے کچھ لے ہی نہیں سکتی، اسلامی حکومت، سوائے زکوٰۃ کے، کیونکہ یہ اسلامی حکومت ہے، ہاں، تو سوائے زکوٰۃ کے، یعنی کہ ٹیکس جو ہوگا وہ زکوٰۃ ہی ہوگی، اور زکوٰۃ اگر اس طرح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، اس سے 1 انچ اوپر بھی حکومت لے گی، حکومت گنہگار ہوگی۔ حکومت کو اللہ کے رسول وہاں پوچھیں گے کہ بھئی کیوں ظلم کیوں کیا، اس لیے تو زکوٰۃ کا نظام بنایا، زکوٰۃ ہے کیا۔ تو ہر مال، ہر مواشی اور ہر قسم کی زرعی پیداوار پر، چاہے وہ پلاٹ زرعی ہے، چاہے وہ پلاٹ ڈیفنس کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ بھی کتنی ہے؟ 2.5 مال والی زکوٰۃ۔ اگر کرائے پہ چڑھا ہوا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ 10% ہے، وہ میں بتاتا ہوں کیسے، ہیں جی۔ یعنی کہ ایک تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، سوائے جو میں نے چند چیزیں چھوڑ دی، ہر چیز پر زکوٰۃ ہے۔ اور ہر چیز پر زکوٰۃ کے بعد مال کیا ہے؟ جو آپ نے سال بھر کمایا آپ کے پاس آ گیا، آپ نے 10 سالوں میں پیچھے کمایا تھا، ایک ڈیفنس میں پلاٹ لے لیا آپ نے اس کے 6 کروڑ روپے اکٹھے کر لیے، 2 کروڑ اکٹھے کر لیے، اب یہ آپ کا مال ہے۔
اس مال پر آپ کو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، وہ بیسیکلی اس مال پر ہے جو سال کے اینڈ میں آپ کے پاس، یہ بھی مولوی لوگ کہتے ہیں ہمارے کہ سال کے اینڈ میں ایک جگہ پہ آ کے ایک دن آ کے دے دیا کرو. اچھا ہاں، یہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں، جب آپ کو منافع ہے جب، لیکن نہیں، یہ تو وہ مال ہے نا. مال کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی، آپ کے پاس بچت ہے یا جو بھی اس کو آپ نام لے لیں. لیکن جو میں نوکری کرتا ہوں فرض کرو، اب میری تو ہر مہینے انکم آتی ہے، تو مجھے اچھا وہ ہے کہ مال پر ہوگی تو 2.5% ہوگی، پیداوار پر ہوگی تو 10% ہوگی، 5% ہوگی. 10% کب ہوگی؟ جب صرف میرا سرمایہ کام کر رہا ہوگا اور کما رہا ہوگا، یا جب صرف میں سروسز دے رہا ہوں گا، کام کر رہا ہوں گا، نوکری کر رہا ہوں گا، کما رہا ہوں گا. جب صرف پھر میں کہتا ہوں کہ مال کیا ہے؟ جو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے سال بھر میں، وہ آپ کے پاس آ گیا، پیداوار نہیں ہو، اس مال پہ 2.5% ہے. اس مال میں وہ پلاٹ بھی شامل ہو جائے گا کہ جو پلاٹ آپ کا زرعی ہے یا دوسرا ہے، اس کی قیمت کے اور کرائے پر نہیں ہے، وہ سب مال ہے. اس مال پر 2.5% دیں گے. پیداوار میں اگر آپ کی محنت شامل ہے اکیلی تو آپ دیں گے 10%. اگر اس میں صرف آپ کا سرمایہ پیسے کما رہا ہے، جیسے مکان کرائے پہ دے دیا یا اس طرح کی بہت سی شکلیں، تو آپ کو دینا پڑے گا 10%. اور اگر محنت اور مال اکٹھا کام کر رہا ہے اور پروڈکشن آ رہی ہے سروسز کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، تو اس پہ دیں گے 5%. اور اگر عطیہ آ گیا ہے، دفینہ نکل آیا ہے، اچانک کو بانڈ لاٹری نکل آئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے جس پہ آپ نے اتنی محنت نہیں کی، تو اس پہ ہے 20%. اچھا، اب آپ اس شرح سے ذرا زکوٰۃ نکال کے دکھائیں نا اتنے کروڑوں لوگوں کی، تو کہاں جا کے بات بیٹھتی ہے. تو یہ تو ہو گیا مال پہ زکوٰۃ. اچھا، مال پہ بھی زکوٰۃ ہے، مویشی پہ بھی زکوٰۃ ہے، زرعی زمین پہ بھی زکوٰۃ ہے، ذرا جو مزارعت کہتے ہیں اس کو، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. ان کے مال پہ تو میں نے کلیئر کر دیا. مویشی پہ اس پہ بہت لمبا ڈیٹیل ہے، ہم کسی وقت بعد میں کر لیں گے. کتنی بکریاں تو کتنا، وہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نیٹ پہ بھی موجود ہوگا، ویسے بھی ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں. اب رہ گئی زرعی زمین. زرعی زمین میں عشر، اس زکوٰۃ کو ہم عشر کہتے ہیں، اور عشر کا مطلب ہی ہے 10، عربی میں 10 کو بولتے ہیں. یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ بارانی زمین ہے، اللہ کی رحمت سے اس پہ چیزیں اگتی ہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، ٹیوب ویل نہیں لگایا، نہری نظام میں پیسے دے کے نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، اور کنواں نہیں کھدایا ہوا اس کے لیے، تو اس میں تو ہے بارانی زمین میں پیداوار پہ 10واں حصہ آپ کو عشر کہتے ہیں 10ویں کو دینا پڑے گا. اور اگر وہ غیر بارانی ہے، آپ اس میں خود سے کچھ لگا رہے ہیں، تو اس کا 20واں حصہ آپ عشر میں دیں گے. اور مویشی پہ بھی زکوٰۃ ہے، وہ اگین دوبارہ ہم اس پہ کر لیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اب مصارف پہ آئیں، یا آپ کچھ مصارف پہ؟ ہاں، اس کے اب دیکھیں جی، اس پہ مصارف یہ ہیں کہ مصارف بھی ہم خود قرآن مجید سے لیتے ہیں. ہاں، خود قرآن مجید سے، آیت سے، انما الصدقات للفقراء، ایک تو فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو اس کے اوپر ٹیکس کلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹیکس کلیکٹرز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ٹیکس لے رہے ہیں لہذا انڈر دا ٹیبل بھی 50,000 پکڑ لیا، نہیں، یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ زکوٰۃ کے سوا حکومت کچھ لے ہی نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ زکوٰۃ ہے. اور اگر آپ انڈر دا ٹیبل یا اوور دا ٹیبل یا بلیک میلنگ سے یا جس بھی طریقے سے کچھ لے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ یہ آپ غریبوں کا مال کھا رہے ہیں، زکوٰۃ کھا رہے ہیں. اس کو وہ کرنا چاہیے. تو کہا کہ والعاملین، ان کی تنخواہیں ان کو جائز ہیں. ایک دفعہ کو تحفہ لے کے آ گیا جو ٹیکس کلیکٹر تھا کہیں سے، تو حضور کو کہا یہ تو ٹیکس ہے آپ کا، یہ تو زکوٰۃ ہے، اور یہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا. تو حضور نے بڑا سختی کا جملہ بولا، اور وہ ایگزیکٹلی اس کا مفہوم میں بیان کروں کہ تجھے تیری ماں نے جنا ہے کہ تجھے کوئی تحفہ دے، اگر تو یہ ٹیکس کلیکٹر نہ ہوتا پھر میں دیکھتا تجھے وہ تحفہ دیتے، ٹھیک ہے جی. تو وہ تحفہ بھی حرام ہے ہماری شریعت میں. تو للفقراء ایک، والمساکین ترجمہ کیا کریں سادہ سی، والعاملین علیہا، جو اس کے ٹیکس کلیکٹرز ہیں، انتظام و انصرام کرتے ہیں. بہت اچھا لفظ بولا آپ نے. والمؤلفۃ قلوبہم، ان کی تالیف قلب کے لیے، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ضرورت پڑ گئی ہے ہاں جی ان کو. وفر رقاب، غلاموں کو اٹھانے کے لیے، گروہ کو اٹھانے کے لیے. اچانک نقصان ہو گیا، شپ ڈوب گیا، ایک بندے کا 6 کروڑ روپے چلا گیا، تو حکومت کا ذمہ ہے کہ اس کو دے گی. آج کل تو انشورنس کمپنیاں بن گئی، لیکن پہلے قرآن کی ٹرمنالوجی میں وفر رقاب بھی اس کی مد ہے. اور پھر کہا والغارمین، قرض چڑھ گیا بندے پر، نہیں تو اتار سکتا، دو. اچھا، پھر وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی دو ہے جی. اور پھر کہا وابن السبیل، مسافروں کو بھی دو ہے جی.
فریضۃ من اللہ. آیت کی وائنڈ اپ نوٹ دیکھیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی تمہارا عامی نہیں کہہ رہا, تمہارا پروردگار عالم کہہ رہا ہے. اور وہ صرف اس طرح نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں, نہیں, فریضۃ من اللہ, یہ تمہارے اوپر اللہ کا فرض ہے. اور مصارف کے اس میں دیکھیں کہ مزید 2-4 پوائنٹ جو میں آپ کو ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں. مصارف میں ایک ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے, یہ تو قانون ہو گیا نا, مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم تملیغ کرتے ہیں. ہمارے بزرگ, ہمارے فقہا تملیغ کا ایک قانون بیان کرتے ہیں کہ فرض کرو مدرسے کو 4,000 روپے دینے ہیں, تو پہلے ہم وہاں سے ایک بچے کی ملک بنائیں گے 4,000 روپے, وہ بچہ لے کے مولوی صاحب کو دے دے گا یا مدرسے میں دے دے گا. وہ سمجھتے ہیں یوں کر کے تملیغ ہو گئی. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی, کوئی پکی ٹکی دلیل نہیں ملتی. اس طرح کے جو دینا ہے وہ جیسے ہم ایک انڈیویجول کو ان مداد میں دے سکتے ہیں, ایسے ہی معاشرے کے فلاح کے لیے, بہبود کے لیے کام کرنے والے اداروں کو ہم دے سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں اس میں, کوئی اللہ میاں کو ایسے نہیں. اگر آپ مدرسے کو بھی دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ اسپتال کو دیتے ہیں, ہسپتال کو دیتے ہیں, آپ کوئی ایسی چیز اسکول بناتے ہیں, آپ پل بناتے ہیں, آپ جیسے میں نے کہا کہ کرونا آ گیا کہ اس کی ویکسین منگاتے ہیں, تو دیں, آپ کس نے منع کیا آپ کو. تو یہ ایک, تو یہ دوسرا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں زکوٰۃ کو اپنے اہل خانہ کو یا اپنے جو کنبہ ہے, جو سید لوگ ہیں, ان کو منع فرمایا. وہ ہمارے ہاں بھی ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ آل رسول یا خصوصاً ہمارے جو سید کمیونٹی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہمارے اوپر زکوٰۃ. حالانکہ کیا ہے کہ حضور کے دور میں انفال کا مال فے آتا تھا. یسألونک عن الانفال, جی قل الانفال للہ وللرسول, یعنی کہ اس وقت فے کا مال آتا تھا, وہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ کے رسول کے پاس تھا. اس میں سے اللہ کے رسول اپنے خاندان کو بھی دیتے تھے, یعنی کہ ان سیدادوں کو بھی خرچہ سال کا دیتے تھے. باقی کوئی فوجی سامان آگے پیچھے اس طرح کی چیزیں ان کے اختیار میں تھا وہ. تو ابھی تو وہ فے کا مال نہیں آتا. تو جب وہ فے کا مال ہی ختم ہو گیا تو پھر ان کو اس کے علاوہ اور کیا, اچھا کون دے گا؟ حکومت دے گی. جب حکومت دے گی تو حکومت مال لائے گی کہاں سے؟ ٹیکس سے. ٹیکس کیا ہے؟ زکوٰۃ. تو پھر آپ کو مطلب اتنا لمبا چوڑا گھومن گھیری کرنے کی ضرورت کیا؟ بس ٹھیک ہے, حکومت نے دینا ہے, حکومت ٹیکس کلیکٹر ہے, وہ ٹیکس زکوٰۃ کی رقم ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے اور ہمارے اساتذہ کا خیال ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو وہ چاہے سید بھی ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے. عیاشی کے لیے نہیں, اگر ضرورت مند ہیں تو بالکل دی جا سکتی ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست کسی چیز کو مستثنا کر سکتی ہے زکوٰۃ کے کلیکشن سے, یعنی کہ ٹیکس کے کلیکشن سے, اور مختلف مدوں کا نصاب بھی فکس کر سکتی ہے. حکومت کو اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے. اور نئی صنعتوں میں جیسے نئے نئے فن آ رہے ہیں, خدمات ہیں, میں ڈاکٹر ہوں, آپ کوئی اور مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں, ایک پراپرٹی والا ہے, تو اس کے جو کمیشنز آئیں گے, اس کے جو فیسز آئیں گی, تو یہ بھی تو ایک پیداوار کا ذریعہ ہے نا. تو اس طرح کی تمام پیداوار جو ہے وہ اس کا اطلاق بھی اموال پہ ہوگا, یعنی کہ وہ 10% پہ آئے گا, 10% پہ اموال تجارت پہ آئے گا, وہ 10% پہ چلے گا. اور پانچواں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس اصول پر کرائے کے مکانوں پر زرعی پیداوار یعنی کہ 10% کا وہ ہوگا, ٹیکس کاٹا جائے گا. اور اگر یہ کرایہ پر نہ چڑھے ہوں, کوئی چیز ہے, پراپرٹی ہے, تو اس کا 2.5% آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب نے بہت ہی مختصر سے وقت میں اس کے نصاب, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, صدقات خیرات جو ہے ان کی حیثیت نفلی عبادت کی سی ہے اور ترغیبات کی سی ہے, اور سید جو ہمارے ملک میں بڑے قابل احترام سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی اگر ضرورت مند ہے تو ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کے قرآن فہمی کے مطابق اور علماء کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.